السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کافی عرصہ پہلے، جس میں میں نے کچھ ایسی علامات اور نشانیاں بتائی تھیں کہ جن کے ذریعے ہم جو عامل ہیں، یعنی کون ایسا عامل ہے اور کون جادوگر ہے اور کون کیا ہے، اس کی کچھ علامات میں نے بتائی تھی کہ عام طور پر یہ علامات ہیں، یہ جن میں پائی جائیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا جیلی عامل ہے، جیلی پیر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک علامت یہ بتائی تھی کہ عام طور پر جو والدہ کا نام پوچھے آپ سے، کہ آپ جب کسی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ بتائیں، اور وہ کہے کہ میں نے آپ کا حساب کرنا اپنی والدہ کا نام بتائیں، تو میں نے بتایا کہ یہ والدہ کا نام پوچھنا یہ بھی جادوگروں کی اور اس قسم کے جو جیلی جو عامل پیر ہوتے ہیں ان کی نشانی ہوتی ہے، نجومیوں کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پر بعد میں نے ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنائی کہ والدہ کا نام جو کیوں پوچھا جاتا ہے، کیوں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جواب میں اب دیکھیں، میری اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں، مجھے بڑی حیرت اس بات پر ہوئی، بڑی حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ میں ان چیزوں پر زیادہ یعنی اظہار نہیں کرتا ہوتا۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز کا اظہار نہیں کرتا رہتا۔ میں کہتا ہوں جی میں مسلمان ہوں، اللہ رسول کے ماننے والا ہوں، قرآن و حدیث کے چلنا ہوں۔ یہ مسالک جو ہوتے ہیں، یہ مسلک، ان چیزوں سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، مسلمانوں کے اندر افتراق ہوتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتا ہوتا، نہ میں کسی کو بتاتا ہوں۔ لیکن صرف ابھی اپنا پس منظر تھوڑا سا اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں، چونکہ اگلی جو بات کرنے لگا ہوں وہ بات آپ کو سمجھ آ سکے صحیح طریقے سے، کہ میرا جو علمی جو پس منظر ہے وہ مکتبہ فکر جو ہے وہ دیوبند سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میں نے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام سے علم سیکھا، ان کے قدموں میں بیٹھا، ان مدارس میں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر خاندانی پس منظر یہی ہے، پورا علاقائی پس منظر ہمارے، چونکہ سارا یہی مکتبہ فکر جو ہمارا دیوبند ہے، ساری لوگ اسی سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ سارے موحد ہیں اور اس پر اللہ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری جو یہ ویڈیوز کا جو سلسلہ شروع ہوا جیلی عاملوں اور جادوگروں کے خلاف، تو اس میں ظاہر ہے جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو تکلیف بڑی ہوئی۔ تو میں یہ مکتبہ فکر میں نے اس لیے بتایا کہ مجھے جو سب سے زیادہ رکاوٹیں جو ڈالنے کی کوشش کی گئی، یا باقاعدہ مجھے فون آئے اور جسے کہنے کہ دھمکیاں مجھے دی گئیں، ڈرایا دھمکایا گیا مجھے فون کر کے، میسیجز کے ذریعے، اور پھر ایک عامل نے ویڈیو بھی بنا لی میرے خلاف، اور یہ سارے کے سارے کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے نہیں تھا، کوئی جادوگر، یعنی جو باقاعدہ جس طرح ہوتے ہیں بازاروں مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے جادوگر، اس طرح کے نہیں تھے، بلکہ یہ سب کچھ مکتبہ فکر دیوبند ہی کی طرف سے ہوا۔ کراچی میں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، ان کے آگے بہت سارے ان کے مریدین ہیں، اور کہتے اپنے آپ کو پیر ہیں اور کہتے ہیں ہم تصوف کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے وہ عملیات اور جادو ٹونا اور یہ چیزیں ہیں، پتہ نہیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے مجھے بڑی دھمکیاں دیں کہ آپ کی جو ویڈیو آ رہی ہے صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یعنی وہی جو ایک بازاری لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے دھمکیاں دینے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور مجھے افسوس اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ بہت بڑے ایک عالم ہیں جو یہی عملیات کا کام کرتے ہیں، انہوں نے میری اس ویڈیو پر بڑا اعتراض کیا کہ یہ والدہ کا نام پوچھنے والا جو بات کی ہے یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کی ہے، یہ بات جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آپ قرآن و سنت سے ثابت کر کے دکھائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے؟ احادیث کے آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ السلام کے پاس بھی لوگ آتے تھے اپنے مسائل بیان کرتے، کبھی باپ آتا تھا اور اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آتا تھا، کبھی خاوند آیا اور اپنی بیوی کی شکایت کی، کبھی بیوی آئی اور اس نے اپنے خاوند کی شکایت کی، کسی نے آ کر اپنی معاشی پریشانی بیان کی، کسی نے آ کر اپنی جسمانی اور بیماری کی پریشانی بیان کی، یعنی ہر قسم کی پریشانیاں لوگوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو بیان کی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کرتے تھے کہ اپنی والدہ کا نام بتاؤ میں تمہارا حساب کر کے بتاتا ہوں؟ کیا حضور کا یہ طریقہ ہوتا تھا؟ چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین تھے، پھر آپ کے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، کیا انہوں نے یہ طریقے اختیار کیے؟ وہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے؟ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، کیا انہوں نے یہ طریقہ کیا؟ تو کہاں سے میرا اگر یہ کہنا کہ والدہ کا نام پوچھنے والے، میں نے تو علامات بتائی ہیں نا جادوگر کی، کہ جادوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، ان میں سے ایک میں نے یہ بتایا کہ جادوگر عام طور پر یہ کرتے ہیں، ان کی ایک نشانی میں نے بتائی ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ والدہ کا نام آپ سے پوچھیں گے حساب کتاب کے نام پر، یا جادو کرنے کے لیے والدہ کا نام پوچھیں گے۔ میں نے ایک جادوگر کی نشانی بتائی۔ اب اس بات کو کہا جی یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ بات، چلے ٹھیک ہے میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ قرآن و سنت ثابت کر کے دکھائیں پھر کہ آپ جو عملیات کا کام کرتے ہیں، یہ جو کتاب آپ گھماتے ہیں، یہ قرآن و سنت میں ہے؟ کون سی قرآن میں یا حدیث میں ہے کہ کتاب ادھر گھوم گئی تو جادو ہے، تو ادھر گھوم گئی تو جنات ہے؟ تو یہ کون سی قرآن و سنت کے اندر ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، لوگوں کو اس لوٹ کر اپنی پراپرٹیاں بنائی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ جائیدادیں بنانی ہیں، اس طرح کتابیں گھما کر اور لوگوں کو ساتھ فراڈ کر کے دھوکہ کر کے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی زندگی ہے، ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگوں کو الو بنانا اور کروڑ پتی بن جانا، کروڑوں روپے کما دینا، لوگوں کو اس چیز کے پیچھے لگانا، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن مرنا ہے، اور آپ مجھے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا خود اپنے گربان میں جھانکیں کہ کیا ان کی زندگی میں سکون ہے۔ میں 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ہر وقت ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی ان لوگوں کو۔ نیند کیسے آئے کہ ایک شخص دکھ لے کر آپ کے پاس آیا، ایک شخص پریشان ہے، پٹا پڑا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو کتابوں میں گھما دیتے ہیں، اور آپ اس کو مختلف چکروں میں گھما دیتے ہیں، اور اس کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ جو آپ کے پاس آیا آپ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، آپ اسے کہیں کہ بھائی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو تم جو ہے مسجد جاؤ، وہاں پر جا کر اللہ کے پاس، یہ میرے پاس تم نے لائن بنا کے کیوں کھڑے ہو باہر؟ ٹھیک ہے نا، یہ جو ٹکٹ لگائی ہوتی ہے نا، لائن بناتے ہیں، ٹکٹ لگاتے ہیں، یہ سارا یہی ڈھونگ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ کا پیغام دینا ہو تو ان سب کو باہر بٹھائیں اور اسپیکر میں کھڑے ہو کر وہاں پر ان کو سب کو ایک ہی دفعہ آواز کریں۔ یہ ایک کو جو بلا کر نا پرچیاں بنا کر، یہ سب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ڈھونگ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کمائی کا۔ تو اس لیے اگر میری یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، میں نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ والدہ کا نام پوچھنا جائز نہیں ہے، یا حدیث میں لکھا ہوا، میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ میں نے تو نشانیاں بتائی ہیں کہ عام طور پر جادوگر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جادوگروں کے پاس یہ جیلی عامل پیر جو ہوتے ہیں اس طرح، اور مجھے بتائیں ایسا جیلی جو سچا جو حقیقی جادوگر ہے، مجھے ایسا بتائیں کہ جو جادوگر ہو اور جو عملیات کا کام کرتا ہو اور وہ والدہ کا نام نہ پوچھتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک نشانی میں نے بتائی تھی، جس طرح نشانی ہوتی ہیں ہر چیز کی، فلاں اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک نشانی میں نے بتائی تھی، میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ تو آپ کا ہے کہ میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو پھر آپ اپنی بات قرآن و سنت سے ثابت کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔